جو سجدے کرتے ہیں ان کی کہانیاں ادھوری رہ ہی نہیں سکتی، جو اللہ سے بات کرتے ہیں ان کی جھولی خالی رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ دیر سویر تو بس اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے۔ اللہ دعا نہ سنے ایسے تو اس کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ جانتا ہے تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ تمہاری چاہت تو اللہ کی مصلحتوں سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ نصیب میں نہیں ہے تو دعاؤں بھی مانگو۔ اس دنیا کی کوئی چیز اللہ کے بنائے وسیلوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کا معجزہ قریب ہے۔ اللہ راستے نکالے گا وہاں سے جہاں تک تمہاری سمجھ کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ ایسا کچھ نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا نہیں۔ تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ رد کرتا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں گا نہیں۔ اللہ وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے بھی نہیں۔ کیا قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیل تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہیں موسیٰ اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ اور کیا ہے جو اللہ کے کن سے ہو نہیں سکتا، جو اللہ کے دسترس سے باہر ہو؟ دو جہانوں میں ایسا کچھ نہیں۔ سن لو کہ اس سب کے بعد تمہارا اللہ سے یوں مایوس ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود اس سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ آزمائش کے لیے تم سے دور ہو تو سکتا ہے مگر، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گا۔ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے تو خود سورۃ البقرہ میں کہا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی دعا کو، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں سنوں گا بھی اور دعائیں قبول بھی کروں گا، اور اللہ سے مانگنے کے لیے کسی سیڑھی مطلب وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو تمہارے بہت قریب ہے، اور جیسے ہر تعلق دو طرفہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ میں قبولیت تب کروں گا، میں قبولیت بھی تبھی کروں گا جب تم بھی میری مانو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، نہ کہ شیطانی وسوسے اور اپنے نفسیات کی خواہشات کے مطابق۔ اور جب اللہ کی مانو گے اور توکل رکھو گے تو دعائیں قبول ہونے کے ساتھ زندگی کے سارے معاملات خود ہی صحیح ہوتے چلی جائیں گے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا جو چھن جائے وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا اپنی والد کی طرف لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کی طرف لوٹایا جانا، ہاجرہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر وہ چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں اور لوگوں کو تم سے اسی لیے دور کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں اور لوگوں سے اتنی محبت کرنے لگتی ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے، اور پھر آخری وقت میں اللہ تمہاری من پسند چیز تمہیں نواز کر بتا دیتا ہے کہ اللہ پل بھر میں کہانیاں بدلنے پر قادر ہے، اور جہاں تم اپنی ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتی ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہارے لیے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، تب وہ تمہیں ناممکن سے ممکن کے معجزوں سے متعارف کرواتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت ہے جو مجھے تسلی دیتی ہے، یہ آیت مجھے بہت تسلی دیتی ہے۔ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف آؤ، اس بات کی یقین دہانی کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز یا کوئی ناممکن خواہش کبھی مجھے رب کی رحمت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں، وہ فرماتا ہے میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں، وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے وہ بھی سنتا ہوں، وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر،
میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے، میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے تو دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے اللہ کے لیے تو نہیں، تمہاری لبوں پر یہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں، ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور ایک دن یوں ہی اچانک کوئی معجزہ ہو جائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور جس دن تم نے مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ کبھی نہ دکھاتا۔ مانگے پورے یقین سے مانگے، یقین سے مانگی دعائیں لوٹائی نہیں جاتی، ان پر قبولیت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ جب جب آپ دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض آپ کے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے دعائیں رائے گاہ چلی جا رہی ہیں۔ ان قریب آپ کا یہ ٹوٹا ہوا دل ٹھیک ہو جائے گا، بند راستے کھل جائیں گے، ٹیڑھے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور بے بس نہ ہوں، اور قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، صبر کے سجدوں کے بعد اب شکر کے سجدے لازم ہیں۔ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتی ہو، صبر سے کام لیتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ دعا کرو اور کرتے رہا کرو، کیونکہ دعاؤں کا چاہے کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔